الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ باب آج خاتمے کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے مباحث کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے یہ واضح کیا گیا کہ اخلاقیات کی بنیاد انسانی فطرت میں کیا ہے۔ ہم جس کو اخلاقیات سے تعبیر کرتے ہیں، کیا وہ باہر کی کوئی چیز ہے، وہ معاشرے کے تعامل سے پیدا ہوتے ہیں، انسان اپنی تہذیبی روایت کے اندر سے ان کو اخذ کرتا ہے، یا اس کی بنیادیں اللہ تعالیٰ نے اس کی شخصیت میں ودیعت فرما دی۔ قرآن مجید اس معاملے میں کیا کہتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کو کس طرح واضح کیا گیا ہے، یہ سب چیزیں سمجھنے کے بعد پھر یہ سوال زیر بحث آیا کہ اخلاقیات میں بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ بنیادی اخلاقیات یا اصل اصول، یعنی تمام اخلاقیات جن چیزوں پر مبنی ہے، جن کو بنیاد یا نیو کی حیثیت حاصل ہے، جن پر اخلاقیات کا کثر استوار ہوتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں۔ اس بحث کو قرآن مجید کی روشنی میں پوری طرح سمجھ لینے کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ خود قرآن مجید یا ہمارا دین ان بنیادوں پر کیا کثر بناتا ہے۔ تو اس میں دو باب تھے، ایک فضائل و رذائل کا باب، یعنی وہ لازمی چیزیں جو اخلاقی طور پر ایک بندہ مومن کو اپنانی ہیں، جن کو اس کے لیے لازم کیا گیا ہے کہ وہ انہیں اختیار کرے، وہ فضائل ہیں۔ اور وہ چیزیں کہ جن کو اخلاقی لحاظ سے ممنوع قرار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندہ مومن سے ان کا صدور پسند نہیں کرتے، ان کو بیان کیا گیا۔ تو فضائل اور رذائل کے اس باب کے بعد یہ حقیقت بھی واضح کی گئی کہ یہ در حقیقت قرآن مجید کے احکام عشرہ ہیں، 10 کمانڈمنٹس ہیں۔ وہی چیز ہے کم و بیش جو ہم کو تورات میں بھی ملتی ہے، دوسرے اسلوب میں، دوسرے انداز میں قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کیا گناہ ہیں جن کو قرآن مجید کبیرہ گناہ کہتا ہے، اور اس میں یہ بحث کی گئی کہ وہ در حقیقت انہی 10 چیزوں کے اختیار نہ کرنے یا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کبیرہ گناہوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، یعنی وہ معاف کیسے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے، ان سے آدمی بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عفو و درگزر کا کیا قانون ہے۔ تو اس کو بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں سمجھا ہے۔ پھر وہ باب ہے جس کو میں نے جمال و کمال کا عنوان دیا، یعنی لازمی چیزیں، ضروری چیزیں وہ تو اختیار کرنی ہیں یا چھوڑ دینی ہیں، جن کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن اس معاملے میں کوئی مثالی درجہ بھی ہوگا، اعلیٰ ترین درجہ بھی ہوگا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بعثت تو اتمم مکارم الاخلاق، تو یہ جو مکارم اخلاق کا اتمام ہے کہ وہ آخری درجے میں پہنچ جائے، انسانی شخصیت میں ان کا ظہور پورے جمال اور کمال کے ساتھ ہو جائے، ان کا حسن سامنے آ جائے اور آخری درجے میں سامنے آ جائے، وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے، تو قرآن مجید نے وہ 10 چیزیں بھی بیان کی ہیں، اور وہ بھی 10 ہی ہیں۔ اس میں سورہ احزاب کی آیت کو ہم نے سر عنوان بنایا، اور پھر ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا کہ اسلام میں اخلاقیات اپنے جمال اور کمال کے ساتھ جب انسانی شخصیت میں ظاہر ہوتی ہیں
تو یہ تصویر بنتی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ دین کی صوفیانہ تعبیر کا بہت غلبہ رہا ہے، تو اس لیے وہاں یہ ناگزیر ہوا کہ تقابل کر کے بتا دیا جائے کہ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے۔ ان کے ہاں بھی یہ جمال و کمال زیر بحث ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو دونوں کس طرح سے اس چیز کو الگ الگ کرتے ہیں، دونوں کن چیزوں کو ہدف بناتے ہیں، دونوں میں ان کی تعبیرات کیا ہیں، اور وہ کیا مراتب ہیں جو آخری درجے میں انسان اس طرح ان اخلاقیات کو اپنے اندر پیدا کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ ان مباحث میں جو 10 چیزیں بیان ہوئی ہیں، یعنی جمال و کمال کی چیزیں، ان میں آخری بحث کا عنوان ہے ذکر کثیر، یعنی ایک بندہ مومن سے اللہ تعالیٰ اپنے تعلق کے حوالے سے، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اخلاقیات اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ تعلقات کا ضابطہ ہے، یعنی میرے پروردگار سے تعلق، ماں سے تعلق، باپ سے تعلق، معاشرے سے تعلق، اس میں کیا حسن ہونا چاہیے، یہی اخلاقیات ہے۔ اس کے کیا ضوابط ہیں، اس کے کیا قاعدے ہیں، اس میں حسن کیسے پیدا ہوتا ہے، کمال کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جمال و کمال خود خدا کی یاد میں کیسے ظہور پذیر ہوتا ہے، اور بندہ مومن کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ذکر کے جو مواقع متعین کر دیے گئے ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، تو انہی پہ اکتفا کر لے، وہ تو لازمی چیزیں ہیں، وہ اسی دائرے میں آئیں گی جس دائرے میں فرائض و واجبات کو رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک بندہ مومن سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اس کے لیے مثالی درجہ کون سا ہے؟ تو میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید کی روشنی میں وہ درجہ ذکر دوام کا ہے، یعنی آدمی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنی پوری زندگی میں خدا کو یاد رکھے، اس کے ہر عمل میں، اس کے ہر فیصلے میں ذات خداوندی کا جلوہ ہو، وہ یہ محسوس کرے کہ میں ایک پروردگار، اس کائنات کے مالک اور تنہا معبود کے زیر سایہ ایک عبد اور ایک غلام کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اپنی حقیقت کو بھی سمجھے اور اپنے پروردگار کی بھی سچی معرفت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرے، تو پھر اس کا شب و روز کا معاملہ ذکر دوام میں ڈھل جاتا ہے۔ اس کی بہت سی جو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور قرآن مجید سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے اس کے جو حقائق معلوم ہوتے ہیں، ان کا ایک خلاصہ ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو ذکر ہے، یعنی خدا یاد رہے، اس کا ایک ظہور وہ ہے کہ جو فکر کی صورت میں ہوتا ہے۔ آپ اس کائنات پر غور کرتے ہیں، اس کے حقائق کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر اترتے ہیں، اور ہر موقع پر آپ کو ایک فکری لحاظ سے تنبیہ حاصل ہوتی ہے کہ میں اس کائنات میں خدا کا بندہ ہوں، اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا ایک خالق ہے اور وہی تمام معاملات کو انجام دے رہا ہے۔ اس کائنات کی پیشانی اس کی مٹھی میں ہے، کوئی چیز اس کی مشیت سے باہر نہیں ہے۔ تو گویا خدا کی سچی معرفت کی بار بار تذکیر انسان کو ہوتی ہے۔ تو یہ فکر کی سطح ہے، لیکن اس کا ایک وہ پہلو بھی ہے کہ جس میں انسان جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ سمجھتا ہے، جن چیزوں کو محسوس کرتا ہے، انہیں الفاظ کا جامہ پہنا دیتا ہے۔ یعنی وہ اپنے فکر کی سطح پر تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا تصور کرتا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کے خالق کے بارے میں جب اللہ کے پیغمبروں نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ زمان اور مکان کی محدودیتوں سے بالا تر ہے، وہ اس کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن وہ اس سب سے ماورا ہے۔ تو جب وہ ان تمام چیزوں کو محسوس کرتا ہے تو یہ محسوسات کی سطح پر تو ایک فکر ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے ظہور کی سطح پر سبحان اللہ کا کلمہ بن جاتا ہے۔ اے اللہ تو پاک ہے،
تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اسی طرح بہت سے پاکیزہ کلمات ہیں جن کا میں نے وہاں حوالہ دیا اور یہ بتایا کہ یہ اس طرح انسان کی زبان سے نکلتے ہیں۔ پھر یہ آخری چیز جس کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں اس ذکر کا، یعنی زبان سے یہ اللہ کا ذکر، اس کا ظہور کن دعاؤں اور کن کلمات کی صورت میں ہوا ہے، اس کا ایک خلاصہ میں نے سامنے رکھ دیا اور یہ بتا دیا تھا کہ اگرچہ روایتوں کی کتابوں میں بہت سے اذکار نقل ہوئے ہیں، بہت سی دعائیں نقل ہوئی ہیں، اگر آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھائیں اور اس میں کتاب الدعوات یا کتاب الاذکار کو آپ کھول لیں تو آپ کو بہت دعائیں ملیں گی جو صحابہ کرام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں۔ لیکن اس فن میں چونکہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چیز کس صحت کے ساتھ نقل ہوئی ہے، میں اپنا نقطہ نظر بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بات بھی بیان کی جائے گی اس میں پہلی شرط یہی ہے کہ وہ محدثین کے طریقے پر جانچ پرکھ کر بیان کی جائے۔ یعنی یہ جو ہمارے محدثین نے فن ایجاد کیا ہے اور جس کے تحت انہوں نے اس تاریخی ریکارڈ کو جانچنے پرکھنے کا طریقہ اختیار کیا، یہ بڑی غیر معمولی خدمت ہے۔ وہ باتیں جو ایک آدمی نے، دو لوگوں نے، تین لوگوں نے بیان کر دی ہیں، ان سے آگے کسی اور نے بیان کر دی ہیں، جس میں زیادہ تر روایت بالمعنی کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ایسے ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے جو قاعدے ایجاد کیے گئے ان میں صحت کا ایک معیار قائم کیا گیا ہے۔ اس میں جو صحت کا معیار سمجھا جاتا ہے تو یہ وہ تعبیر نہیں ہے جیسے ہم کسی چیز کو صحیح کہتے ہیں، بلکہ یہ ان کی اصطلاح ہے۔ یعنی یہ اور یہ شرائط اگر پوری ہو جائیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب یہ روایت صحت کے معیار پر آ گئی ہے۔ تو میں نے اپنی اس کتاب میزان میں چونکہ یہ التزام کیا ہے کہ اسی اصول پر روایتیں لی جائیں، تو میں نے ظاہر ہے یہاں پر بھی دعاؤں میں وہ انتخاب کیا ہے۔ وہ دعائیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا بہت سا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ چند آخری دعائیں باقی ہیں، ان کو اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذل الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ پناہ مانگتا ہوں، میرے پاس تجھ سے نہ بھاگنے کی کوئی جگہ ہے، اور اگر کسی کی پناہ ڈھونڈنے جاؤں گا تو تیرا ہی دامن ہوگا۔ یہ مضمون بہت زیادہ بیان ہوا ہے۔ اس میں اللہ کے پیغمبر نے اپنی ان دعاؤں کے ذریعے سے یہ تعلیم دی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تعلیم قرآن مجید کے مسلمات پر مبنی ہے کہ ایک بندہ اس کائنات میں اپنی اس حیثیت کو سمجھے کہ یہ کائنات اگرچہ اپنی وسعتوں کے ساتھ تو گرفت میں نہیں آتی، لیکن اپنی ان تمام وسعتوں کے باوجود اس میں کسی مخلوق کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مفر نہیں ہے، کوئی فرار کے مقامات نہیں ہیں۔ وہ جہاں جائے گا اپنے پروردگاری کے دامن میں جائے گا۔ تو اللہ کی پناہ مانگنا، اس میں ظاہر ہے کہ اپنی عاجزی کا اعتراف ہے کہ میں اگرچہ انسان کی حیثیت سے ایک برتر مخلوق ہوں، اگرچہ مجھے ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل جسم دیا گیا ہے، اگرچہ مجھے شعور عطا فرمایا گیا ہے، میں اگرچہ علم و عقل کے اسلحے کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، لیکن یہ سب اپنی جگہ بہرحال اس دنیا میں ایک عاجز مخلوق ہوں۔ تو اپنے عجز، اپنی فروتنی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہی طریقہ اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید کی جو دو آخری صورتیں دعا کی حیثیت سے سکھائی گئی ہیں اور جو قرآن کے خاتمے کی دعا ہے ان میں بھی اختیار کیا گیا ہے، یعنی اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، وہاں بھی یہی ہے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب دیکھیے اس میں آگے باتیں کیا بیان کی ہیں۔ اعوذ بک من الہم، فکر سے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں
تو انسان کی عاجزی کا سب سے بڑا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب کسی فکر کا گن لگ جاتا ہے، یعنی کہنے کو تو انسان اپنے سامنے بڑے غیر معمولی مقاصد رکھ کر، بڑی منصوبہ بندی کر کے، اپنی صلاحیتوں پر بڑا اعتماد کر کے مار کے سر کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، لیکن بڑے سے بڑے شخص اور بڑے سے بڑے آدمی کو بھی اگر فکر لگ جائے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح سے اس کے پورے وجود کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ تو فرمایا فکر سے، پھر اس کے بعد وہ حزن اور غم سے، جس کو ہم اردو زبان میں حزن بھی کہتے ہیں، وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ جو غم ہے یہ جب لاحق ہو جاتا ہے، یہ حوادث کا بھی ہوتا ہے، یہ مستقبل کا بھی ہوتا ہے، اس کے لاکھوں پہلو ہیں جو انسانی زندگی میں متنوع افراد کو متنوع طریقوں سے پیش آتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا میں یہ بتایا کہ اس سے بھی اگر کوئی پناہ دینے والا ہے تو وہ اس کائنات کا خالق ہی ہے۔ تو دوسری یہ چیز، اس کے بعد عاجزی، سستی، بزدلی اور بخل سے، یعنی انسان کے اندر جو نشاط اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہی اگر غور کیجئے تو عملی لحاظ سے زندگی ہے، یعنی زندگی اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنے جبلی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، لیکن اگر دنیوی لحاظ سے دیکھیں تو اصل زندگی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر نشاط ہو۔ ہمارے صوفیہ چونکہ اچھے ماہر نفسیات ہوتے ہیں، انہوں نے دو اصطلاحیں ایجاد کی ہیں، ایک بسط اور ایک قبض، یعنی انسان کے اندر ایک نشاط اور انبساط کی کیفیت ہوتی ہے جس میں وہ خوش ہوتا ہے، چیزوں کو مثبت زاویے سے دیکھتا ہے، ہر چیز کے بارے میں اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا یہی چیز اس کے لیے اس وقت سارے انبساط کا باعث بن رہی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایک گھٹن میں مبتلا ہو جاتا ہے، گرد و پیش کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی، اس کی تخلیقی صلاحیتیں بھی بالکل مردہ ہو جاتی ہیں، وہ اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں بھی 10 مرتبہ سوچتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ اس عاجزی اور سستی کو پیدا کرتی ہے، یعنی یہاں عاجزی اس معنی میں استعمال نہیں ہوا جس معنی میں ہم اللہ کے مقابلے میں عاجز ہیں، یعنی انسان ایک بے بسی کی کیفیت میں آ جاتا ہے، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ اب دنیا میں کیا کوئی جینا کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ یہ جتنے نفسیاتی امراض ہیں اگر آپ مطالعہ کریں تو یہی چیزیں ہیں جو ایک خاص درجے پر جب بڑھ جاتی ہیں تو یہ ان امراض کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ تو عاجزی، سستی، اس کے بعد بزدلی، یعنی دنیا میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انسان کے اندر جو ہمت اور حوصلہ اور قوت پیدا ہوتی ہے وہ جگہ جگہ انسان کو اٹھانے کا باعث بنتی ہے۔ وہ حوادث سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ناکامیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ حوصلہ اگر ختم ہو جائے تو ایک معمولی سی گردش زمان بھی اس کو بالکل ڈھا کے رکھ دیتی ہے اور آگے بڑھنے کے امکانات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بھی بیان فرمایا کہ یہ چیز نہ ہو، یہ محض وہ بزدلی نہیں ہے کہ جو جنگ کے میدان میں کوئی آدمی دکھاتا ہے، اصل میں زندگی کی کشاکش میں، زندگی کے مارکے میں یہ ایک وہن ہے جو انسان میں پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، اقدام کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کا ظہور اگر کوئی میدان جنگ میں اترتا ہے تو وہاں بھی ہوتا ہے پھر۔ اور بخل سے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو جو نعمتیں دی ہیں ان میں ظاہر ہے کہ ایک بڑی چیز یہ ہے کہ اس کو معیشت میں فراخی عطا فرمائی۔ یہ بیان بھی کیا ہے کہ اس دنیا کا امتحان بہت بڑے پیمانے پر معیشتی کے باب میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بسط رزق کرتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے بہت کشادگی عطا کر دیتا ہے، اور پھر کبھی کبھی وہ یقدر، تنگ دست بھی کر دیتا ہے۔ تو انسان کو اگر کشادگی ملتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، مال دیتا ہے، تو اس کا ایک پھر پورا ضابطہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اگر آپ کو مال میں فراخی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو یہ خیال نہ کریں کہ یہ آپ کا کوئی استحقاق تھا
یہ خدا کی تقسیم کے تحت کچھ ماضی سے کچھ حال سے مواقع پیدا ہوئے، آپ کی تدبیریں کامیاب ہوئیں اس کی عنایت سے، اور آپ کو مال میں فراخی حاصل ہو گئی۔ تو آپ کا حق ہے کہ یہ مال یا یہ ثروت آپ کو حاصل ہوئی ہے، اس کے لحاظ سے زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے نہیں روکا کہ آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھے گھر بنائیں۔ اس دنیا میں جو انسان کو جمالیات کی حص دی گئی ہے اس کی تسکین کرے، لیکن یہ ضرور سمجھے کہ اس کو اسراف کا طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ یعنی ایک ضرورتیں ہیں اور ایک اس سے آگے بڑھ کر اس کی حصے جمالیات کے تقاضے ہیں۔ یہاں تک کوئی چیز ممنوع نہیں، چنانچہ یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زینتوں کو کوئی حرام کرنے کی جسارت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ضروریات کو پورا کرنا ہی جائز نہیں رکھا، زینتوں کی تسکین کو بھی جائز رکھا ہے۔ اور یہاں تک کہہ دیا ہے سورہ اعراف میں کہ یہ زینتیں میں نے پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی۔ اس دنیا میں یہ منکرین کو ان کے طفیل ملتی ہیں، اسی لیے جنت میں اس کو ایمان والوں ہی کے لیے خاص کر دوں گا۔ تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کے بعد اس کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم۔ اللہ تعالیٰ نے جب مال میں فراخی دی ہے، معیشت میں کشادگی دی ہے، تو اب جو کچھ آپ کے پاس آپ کی ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ ہے، جس کو قرآن مجید نے ایک لفظ الاف سے تعبیر کیا ہے، اس میں اللہ کے مطالبات ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے زائد کو اٹھا کے باہر پھینک دیں یا لوگوں میں تقسیم کر کے فارغ ہو جائیں۔ یہ آپ کے پاس ہے، لیکن اس کو اللہ کی امانت سمجھیں اور یہ سمجھ لیں کہ اب اللہ تعالیٰ مطالبات لے کے اس میں آئے گا۔ زکوٰۃ کا مطالبہ تو بہت نیچے سے شروع ہو جاتا ہے، انفاق کے مطالبات آپ غریبوں پر خرچ کریں، مسکینوں پر خرچ کریں، اپنے اعزاء اقربا پر خرچ کریں، دین کی خدمت کے کاموں میں خرچ کریں، اور یہ سمجھیں کہ یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ایک امانت ہے۔ اگر معاشرے کی طرف سے کوئی تقاضا سامنے آتا ہے تو فراخ دلی سے پورا کریں۔ یہ تقاضے ظاہر ہے کہ کوئی قومی یا عالمی سطح کے نہیں ہوتے، آپ کے گرد و پیش کا ماحول، آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، تعلق والے ہیں جن سے آپ کا ربط ضبط ہوتا ہے، تو ان کی ضرورتوں کے بارے میں حساس رہیں اور خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے مقابل میں کیا ہے؟ بخل۔ تو فرمایا کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، یہ بڑی سخت بیماری ہے۔ وہ جو ہم بچپن میں شیخ سعدی کا کریمہ پڑھتے تھے تو اس میں مختلف اخلاقی چیزوں کو بڑے خوبصورت انداز میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں شیخ سعدی نے بیان کیا ہے۔ اس میں ایک یہ بات بھی کہی ہے کہ بخیل ار بود زاہد بحر و بر بہشتی نہ باشد بحکم خبر، کہ اگر کوئی بخیل آدمی بحر و بر میں، خشکی اور تری میں زہد اور عبادت کا انبار لگا دے، پھر بھی بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر کشادگی کا، فراخی کا احساس ہو، اور وہ ان نعمتوں کو اللہ کی نعمتیں سمجھ کر فراخ دلی سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہے کہ میں اس میں سے کیا خرچ کر سکتا ہوں۔ اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ میرا کوئی مطالبہ اس مال میں نہیں ہے جو تمہاری ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں کا ہے، میرا مطالبہ الاف میں ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو فرمایا کل الاف، یعنی میرے تمام مطالبات جو بھی ہیں، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خرچ کرو، یہ خرچ کرو، والدین پر کرو، اعزاء پر کرو، اقربا پر کرو، یا فی سبیل اللہ کرو، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کرو، یا اللہ کو قرض دو جیسے کہ قرآن میں مطالبہ کیا گیا ہے، تو یہ سارے مطالبات کس حصے سے متعلق ہیں؟ الاف، یعنی وہ جو تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ میں نے تمہیں دیا ہے، اور ضرورت کی میں نے تفسیر کر دی۔ تو بخل سے، اس کے بعد فرمایا ہے اور قرض کے بوجھ سے انسان کے لیے یہ بڑی افسوسناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے اپنی ضرورتوں کے لیے کسی وقت دوسروں کا مرہون منت ہونا پڑے۔ یہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ ایک تنگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بلکہ انسان کی عزت نفس بھی اس سے مجروح ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، اور لوگوں کے غلبے سے،
لوگوں کے غلبے سے، یعنی اگر کسی معاشرے میں آپ جیتے ہیں، کسی گاؤں میں جیتے ہیں، آپ کسی تہذیب کے ایک رکن ہیں، تو ہر جگہ اصل میں انسان کی جو تفوق اور برتری کی جبلت ہے وہ مختلف صورتوں میں اپنا ظہور کرتی رہتی ہے، قومی سطح پر بھی کرتی رہتی ہے اور گاؤں اور قصبے کی سطح پر بھی کرتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی ایک تو تفاوت ہے اللہ نے رکھا ہے، اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات یہ غلبہ انسان کی مغلوبیت کے احساس کو شدید کرنے میں بدل جاتا ہے اور ایک طرح کی حقارت آدمی اپنے لیے محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چیز بھی ایسی ہے کہ جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دعا کتنی غیر معمولی دعا ہے، اس میں سب چیزیں گویا جمع کر دی ہیں جن سے اللہ کی پناہ مانگے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر سے، غم سے، عاجزی، سستی، بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ اس کے بعد کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمغرم والمعصم۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنا وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ ایک نسبتاً طویل دعا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں سستی سے، بڑھاپے سے اور تاوان اور گناہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بڑھاپے کا ذکر تو اس سے پہلے کی دعاؤں میں بھی آ چکا ہے، سستی کی میں نے ابھی وضاحت کر دی۔ تاوان کا مطلب یہ ہے کہ کسی موقع پر کوئی ایسا بوجھ پڑ جائے کہ جو انسان کے لیے مصائب کا باعث بن جائے، جیسے قتل ہو گیا، کوئی اب دیت ادا کرنی، کسی معاملے میں پھنس گئے تو اب جرمانہ عائد ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں انہیں مغرم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی انسان کے لیے بہت کچھ فضیحت کا باعث بن جاتی ہیں، تو ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب سے، آگ کی آزمائش سے، قبر کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے، دولت کی آزمائش کے شر سے۔ یہ وہی چیز ہے جو اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جن چیزوں سے پناہ چاہنی ہے اور آگے کے معاملات میں اللہ کی پناہ جن چیزوں سے مانگنی ہے، ان سب کو کبھی الگ الگ بیان فرماتے ہیں اپنی دعاؤں میں، اور یہ گویا بندے کی عاجزی ہے جس کا اظہار ہوتا ہے، اور کبھی اکٹھا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، آگ کی آزمائش، قبر کی آزمائش۔ ظاہر ہے یہ سب چیزیں وہ ہیں جو قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں، جو حدیثوں میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ ایک بندے کو کچھ مسائل یہاں درپیش ہیں، کچھ نتیجے کے طور پر آگے پیش آنے والے ہیں، سب سے پناہ مانگی۔ تو دولت کی آزمائش کے شر سے، فقر کی آزمائش کے شر سے۔ فقر کی آزمائش یعنی غریبی آ گئی۔ اب جانتے ہیں آپ کہ غریبی بعض اوقات آدمی کو کس درجے میں رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان کو اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ دنیا میں بھی عزت کی زندگی دے اور معیشت کے معاملے میں کشادگی ہی رہے۔ اور مسیح دجال کی آزمائش کے شر سے، یہ موقع نہیں ہے کہ اس میں مسیح دجال پر کوئی تفصیلی گفتگو کی جائے، اس لیے کہ یہ سب گفتگو ہم ایمانیات میں کر چکے ہیں۔ یعنی یہ کیا پیشین گوئی ہے، اس سے کیا مراد ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علامات قیامت میں کس طرح بیان کیا ہے، اس کی تفصیلی گفتگو ایمانیات کے باب میں علامات قیامت کے تحت ہو چکی ہے۔ تو یہ فتنہ بھی چونکہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت انسانوں کے لیے بڑی آزمائش بننے والا ہے، تو اس سے بھی پناہ مانگی آپ نے۔ اس کے بعد اب دیکھیے کس اسلوب میں معافی مانگی ہے۔ اے اللہ تو میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو گناہوں سے پاک کر دے، جس طرح سفید کپڑا میل سے پاک ہو جاتا ہے۔
اور میرے اور میری خطاؤں کے بیچ میں ایسی دوری پیدا کر دے جیسی دوری تو نے مشرق اور مغرب میں پیدا کر رکھی ہے۔ یعنی نیکی اور خیر کے لیے بھی اللہ سے دعا، برائی کی طرف بڑھنے سے رکنے کے لیے بھی اللہ سے دعا، اس کے نتیجوں کے لیے بھی اللہ سے دعا۔ تو ایک بندہ مومن جس طرح تفویض کی زندگی بسر کرتا ہے، یعنی ہر موقع پر اپنی جد و جہد، اپنی کوشش، اپنی مساعی وہ تو ہوتی ہی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ کی مشیت پر اس کا اعتماد، ہر معاملہ اپنے رب کے سپرد کرے۔ اس کے بعد فرمایا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ یہ بڑی غیر معمولی دعا ہے، یعنی انسان کے اندر علم کی بھی ایسی طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں وہ سرگرداں ہو کے رہ جاتا ہے، اس کا کوئی ہدف باقی نہیں رہتا، بلکہ بعض اوقات یہ سرگردانی اس کے اندر عجب پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی کبھی دنیا کے لحاظ سے وہ علم نافع نہیں ہوتا، کبھی دین کے لحاظ سے وہ علم نافع نہیں ہوتا، کبھی خود اس کی اپنی شخصیت کے اعتبار سے نافع نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ علم کے معاملے میں بھی اللہ سے یہ درخواست کرنی چاہیے کہ نفع دینے والا علم ہو، یعنی دنیا میں بھی اس کے اچھے نتائج نکلیں۔ ظاہر ہے کہ انسان علم اسی مقصد سے حاصل کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اچھے نتائج نکلیں۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اور ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو، یعنی دل کی سختی، جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بیان ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی سزا ہے۔ اسی کا وہ آخری درجہ ہے جس کو بیان کیا ہے کہ میں پھر پردے تان دیتا ہوں یا مہرے لگا دیتا ہوں یا دل کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، تو دل کے اندر نرمی ہو، رقت ہو، انسان دنیا کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی کوئی آیات دیکھے تو اس کے اندر خشوع پیدا ہو، وہ اپنے رب کے سامنے ایک عاجز بندے کی سی کیفیتیں اپنے اندر محسوس کرے۔ تو کہا کہ ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو۔ کیا کہنا ہے اس دعا کے، یعنی انسان کے اندر ہر موقع کے اوپر بس قناعت کا ایک دائیہ ہو، جد و جہد کرے، اچھی سے اچھی چیزوں کو حاصل کرنے کی صحیح کرے، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو صلاحیتیں دی ہیں ان سب کا ظہور ہو، لیکن یہ کہ ہر مرحلے کے اوپر ایک سیری اور ایک قناعت، جیسے کہ دل بھرا ہوا ہے، آنکھیں بھری ہوئی ہیں، اس کیفیت کے ساتھ جیتا ہو۔ یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، اور اگر کبھی کسی انسان کو اس طرح کی صورت ہو جائے کہ جیسے اونٹوں کو پیاس لگتی ہے اور پھر اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے ڈول ان کے اندر ڈال دیں، بلکہ دریا ڈال دیں تو پیاس نہیں بجھتی، تو یہ چیز بعض اوقات دولت میں، بعض اوقات عورتوں میں، بعض اوقات اور اس طرح کے معاملات میں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کیا خوبصورت الفاظ میں فرمایا، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، یعنی مجھے ایسا دل دے، ایسی طبیعت دے کہ بس تیری نعمتیں ملیں، آگے بڑھوں، زیادہ سے زیادہ پانے کی جدوجہد کروں، لیکن ہر مرحلے پر بس سیری ہو، یعنی دل بھرا ہوا ہے، آنکھیں بھری ہوئی ہیں، ان کے اندر ہوس نہ ہو۔ یہ چیز جو ہے اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، یعنی دعائیں جو ہیں وہ اپنے رب سے انسان مانگتا ہے تو ظاہر ہے کچھ پانے کے لیے مانگتا ہے، اور جیسے کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ تم تسمہ بھی اگر بوٹ کا لینے کے لیے جاتے ہو تو اس میں بھی اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں ایسے اسباب فراہم کرے کہ تم لے سکو، یعنی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول کرے، اس لیے کہ ہم بندے ہیں، ہمیں ہر قدم پر اس کی ضرورت ہے کہ ہمارا رب ہماری آرزوئیں پوری کرے۔ ہم عاجز بندے کبھی اٹھنے کے لیے، کبھی بیٹھنے کے لیے، کبھی کسی بیماری سے تنگ آ کر ہر وقت دست بدعا رہتے ہیں، یعنی دعا پر ایک بندہ مومن جیتا ہے، وہ اپنے ربی پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے اسباب بھی ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب بالکل بیمانی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو۔ اس کے بعد ہے اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت عالم بہ منی، اللہم اغفر لی جدی و حزلی و خطئی و عمدی و کل ذالک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و ما انت عالم بہ منی، انت المقدم و انت المؤخر
وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ بڑی بے مثال دعائیں ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے اللہ تو میری خطا اور نادانی اور معاملات میں میری زیادتی کو معاف فرما دے۔ یعنی بندہ کتنے ہی اعلیٰ درجے کا کیوں نہ ہو، بہرحال خطائیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات نادانی کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے۔ نادانی کے کئی پہلو ہیں، ایک تو وہ ہیں جو قابل معافی ہیں، جیسے ایک بچہ ہے اس میں بھی نادانی ہوتی ہے، لیکن ہماری کچھ ساخت ایسی ہے کہ اس میں نادانی کا ظہور ارسطو افلاطون سے بھی ہوتا ہے۔ تو پناہ مانگتا ہوں اور معاملات میں میری زیادتی کو معاف فرما دے۔ یہ بھی بڑی جامع تعبیر ہے، یعنی زیادتی کے معاملات ہماری معاشرت میں بھی ہوتے ہیں، معیشت میں بھی ہوتے ہیں، سیاست میں بھی ہوتے ہیں۔ غرض کئی پہلوؤں سے انسان بعض اوقات حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ تو تجاوزات صرف شہروں میں نہیں ہوتے، یہ اصل میں ہماری پوری زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سے پناہ مانگتا ہوں، اور ان سب چیزوں کو بھی جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، یعنی گویا اب معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، تو ان سب چیزوں سے پناہ دے۔ اے اللہ میں نے جو کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور جو کچھ ہنسی مذاق میں کیا ہے، جو دانستہ کیا ہے، اور جو کچھ نادانستہ کیا ہے، سب معاف فرما دے۔ معافی بھی اس احاطے کے ساتھ مانگی ہے، یہ سب میری ہی طرف سے ہے، یعنی اپنی کسی غلطی کا بار اپنے مالک پر نہیں ڈالا، یہ سب میری ہی طرف سے ہے۔ اے اللہ تو بخش دے جو کچھ میں نے آگے بھیجا ہے، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے، اور جو کچھ چھپایا اور جو کچھ علانیہ کیا ہے، اور وہ بھی جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ تفویض کے کیا خوبصورت کلمات ہیں۔ تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور تقوی اور نفس کی پاکیزگی اور استغنا کا سوال کرتا ہوں۔ یہ تو وہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے دین میں مقاصد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہدایت، اسی پر در حقیقت ہم کھڑے ہیں، یہی دعا ہم اہدنا الصراط المستقیم میں اپنی ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ یہ دعا مانگی جاتی ہے تو ہدایت کا ثمرہ کیا ہے؟ تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق ہو، حدود کی نگہداشت ہو۔ نفس کی پاکیزگی، یہی دین کا مقصد ہے، اسی کو تزکیے سے تعبیر کیا جاتا ہے تاکہ یہ چیز حاصل ہو۔ اور استغنا، یہ وہی چیز ہے جس کو پیچھے بیان کیا ہے کہ نفس میں سیری ہو، ایسا نہ ہو کہ آدمی کے اندر گویا جیسے کہ پیاس سے بے دم اونٹ ہوتا ہے وہ کیفیت پیدا ہو جائے، بلکہ وہ ہر قدم پر جو کچھ پائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ اے اللہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، عافیت دے اور رزق عطا فرما۔ ان سب چیزوں کی اس سے پیچھے وضاحت ہو چکی ہے۔ پھر وہ مشہور دعا ہے اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ جامع ترین دعا ہے۔ اور اب آخری دعا سن لیجئے۔ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا لی۔ اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القسط فی الفقر والغنی واسألک نعیما لا ینفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنۃ مضلہ۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان، اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کے وسیلے سے مجھے اس وقت زندگی دے جب تک تو جینے کو میرے لیے بہتر جانے، اور اس وقت دنیا سے لے جا جب تو لے جانے کو بہتر جانے۔ اے اللہ اور میں کھلے اور چھپے میں تیری خشیت مانگتا ہوں، اور خوشی اور رنج میں سچی بات کی توفیق چاہتا ہوں، اور فقر و غنا میں میانہ روی کی درخواست کرتا ہوں، اور ایسی نعمت چاہتا ہوں جو تمام نہ ہو، اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک جو کبھی ختم نہ ہو، اور تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا حوصلہ مانگتا ہوں، اور موت کے بعد زندگی کی راحت مانگتا ہوں، اور تجھ سے ملاقات کا شوق اور تیرے دیدار کی لذت مانگتا ہوں، اس طرح کہ نہ تکلیف دینے والی سختی میں رہوں
اور نہ گم کر دینے والے فتنوں میں۔ اے اللہ تمہیں ہمیں ایمان کی زینت عطا فرما اور ایسا بنا دے کہ خود بھی ہدایت پر رہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت دیں۔ یہ وہ بے نظیر دعا ہے جس پر اس باب کو میں نے ختم کیا ہے۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس پر کچھ کہنے کی ضرورت ہو۔ دین، انسان کا خدا کے ساتھ تعلق، اس کی روح، اس کا حسن، اس کا کمال، یہ سب کچھ ان الفاظ کے اندر آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دعائیں ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ان کی روشنی میں آدمی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق میں حسن، جمال اور کمال پیدا کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔